آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک انتہائی اہم اور حساس اور خطرناک صورتحال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ آپ کی اسکرین پر جو یہ شخص نظر آ رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک فون کال کرے گا اور کہے گا کہ اٹیک کر دیں، اور اسی لمحے ڈونلڈ ٹرمپ اٹیک کا آرڈر جاری کر دیں گے اور ایران پر حملہ ہو جائے گا۔ اب آپ دوستو ذرا یہ سوچئے، یہ شخص کون ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اور یہ اٹیک کی بات کیوں کر رہا ہے؟ U.S. Special Envoy Steve Witkoff is heading to Israel to discuss Gaza and Iran with Israel's Prime Minister and Military Chief of Staff. The consultations will come ahead of Iranian-U.S. talks that all actors in the region except Israel worked hard to arrange. دوستو اس کا نام اسٹیو وٹکاف ہے، امریکہ کے انوائے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے برائے مشرق وسطیٰ، اور یہ تمام مشرق وسطیٰ کے جو معاملات ہیں یہ انہیں دیکھتے ہیں۔ اب دوستو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ شخص اتنا طاقتور ہے کہ اگر یہ ٹرمپ کو بولے کہ حملہ کر دو تو وہ حملہ کر دیں گے۔ تو دوستو بات دراصل یہ ہوئی ہے کہ قطر، ترکی اور مصر نے مل کر ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کیا ہے کہ اب ایران سے مذاکرات کیے جائیں، اور یہ مذاکرات انقرہ میں ہوں گے۔ ابھی یہ چیز فائنل نہیں ہوئی، نہ تاریخ طے ہوئی ہے، نہ دیگر تفصیلات سامنے آئی ہیں، لیکن میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انقرہ میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ اور دوستو اسی صورتحال میں ٹرمپ نے اسٹیو وٹکاف کو روانہ کر دیا ہے، لیکن وہ قطر میں مذاکرات کے لیے نہیں جا رہے۔ سب سے پہلے وہ نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے، یعنی اسرائیل کے وزیر اعظم سے۔ اس کے بعد اسرائیلی آرمی چیف سے ملاقات کریں گے، وہاں سے بھی وہ ہدایت لیں گے، اور پھر ان ہدایت کی بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ کو بتائیں گے کہ ایران سے نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں۔ اگر ٹرمپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے مذاکرات کرو، تو پھر یہ بندہ جائے گا اور قطر، ترکی اور مصریوں کی موجودگی میں ایرانیوں سے انقرہ میں مذاکرات کرے گا۔ وہاں جو اسرائیل کہے گا، جو نیتن یاہو اور آرمی چیف کہیں گے، وہی موقف رکھا جائے گا کہ تمہیں اپنا میزائل پروگرام روکنا پڑے گا، نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو بھی رول بیک کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہی پھر ایران اپنی خواہشات اور مطالبات رکھیں گے۔ اگر دوستو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہوئے، تو اسٹیو وٹکاف جو ہیں وہ نیتن یاہو کو اور اسرائیلی آرمی چیف کو اطلاع دیں گے، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ کہہ دیں گے کہ آپ اٹیک کر دو، اور اسی وقت اٹیک ہو جائے گا۔ دوستو یہ وہ منظر نامہ ہے جو اس وقت زیر بحث ہے اور پورے مڈل ایسٹ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، لیکن ایک اور امکان بھی ہے۔ نیتن یاہو اور آرمی چیف ملاقات کے فوراً بعد اسٹیو وٹکاف کو جانے ہی نہ دیں اور کہہ دیں کہ ابھی ٹرمپ کو فون کرو اور کہو کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، سیدھا اٹیک کرو، اور اٹیک کے علاوہ کوئی صورتحال قبول نہیں۔ یہ اس وقت دنیا بھر میں گردش کرنے والے منظر نامے ہیں، اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ دوستو ادھر مشرق وسطیٰ سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے ایران کے ارد گرد تقریباً 800 ٹاماہاک کروز میزائل تعینات کر دیے ہیں۔ جی ہاں، ایران کے چاروں طرف بڑی فوجی نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ اور دوستو ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ عراق جنگ یا افغانستان کی جنگ کے وقت مشرق وسطیٰ میں امریکہ نے اتنی بڑی تعداد میں ہتھیار، جہاز اور میزائل جمع کیے تھے، اب بالکل ویسا ہی منظر نامہ ایران کے گرد بن چکا ہے۔ ڈیفنس ذرائع کے مطابق تقریباً 800 ٹاماہاک میزائل مختلف جہازوں میں آبدوزوں پر تعینات کیے جا چکے ہیں۔ اور دیکھیے دوستو، ٹاماہاک امریکہ کی وہ مشہور میزائل ہے کہ اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بار سیدھا مقابلہ ہونے والا ہے، ٹاماہاک بمقابلہ فتح 2۔ اب ایسا کیوں کہا جا رہا ہے دوستو، پہلے یہ سمجھ لیں کہ امریکہ نے یہ میزائل کیوں تعینات کیے ہیں۔ ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن خلیج عمان میں پہنچا ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک کیریئر پر 360 ٹاماہاک میزائل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ خلیج عمان، بحر عرب اور بحر روم میں موجود امریکی ڈسٹرائر اور دیگر جہازوں پر بھی یہ میزائل لگائے گئے ہیں۔ امریکہ سے بڑے کارگو طیارے مسلسل اردن، قطر اور سعودی عرب پہنچ رہے ہیں، اور ان سے یہ میزائل یہاں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ اور دوستو ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کل ملا کر 800 سے زائد ٹاماہاک میزائل تعینات ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 بڑی امریکی آبدوزیں بھی ایران کے ارد گرد موجود ہیں، جن میں سے کچھ ابراہم لنکن کے ہمراہ ہیں۔ ان آبدوز جہازوں اور ڈسٹرائر سے ٹاماہاک میزائل داغے جا سکتے ہیں، یعنی یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو وہ ٹاماہاک میزائل سے ہی کیا جائے گا۔ لیکن اس کا سخت جواب دینے کے لیے ایران نے بھی کمر کس لی ہے۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ اس بار ایران امریکہ اور اسرائیل کے ہر قدم کا جارحانہ اور ایک قدم آگے بڑھ کر جواب دے رہا ہے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ خبر یہ ہے کہ امریکہ کے 800 ٹاماہاک کے مقابلے میں ایران نے 2000 میزائل تعینات کر دیے ہیں، جن میں فتح 2، سجیل، خرم شہر اور خیبر سیریز کے میزائل شامل ہیں۔ یہ تعیناتی بھی بہت حکمت عملی سے کی گئی ہے۔ 700 خیبر سیریز کے میزائل جو ہیں وہ ایران کی سرحدوں پر تعینات ہیں،
جن کے نشانے پر امریکی اڈے ہیں۔ جب ابراہم لنکن پہنچا اور بڑی تعداد میں ہتھیار اردن منتقل ہونے کی خبریں آئیں تو ایران نے جواب میں اپنے زیر زمین میزائل سٹی سے تقریباً 500 فتح 2 میزائل نکال کر مختلف لانچر پیڈ پر تعینات کر دیے۔ اس طرح 700 خیبر اور پلس 500 فتح 2 یعنی 1200 سے زائد اور باقی سجیل اور خرم شہر ملا کر کل 2000 میزائل تیار ہیں۔ ان سب میزائلوں کی رینج گزشتہ 6 ماہ میں دوستوں بڑھائی گئی ہے، کچھ کی تو 2000 کلومیٹر سے بڑھا کر 3000 سے 3500 کلومیٹر تک کی جا چکی ہے۔ اب دوستوں ایک سادہ موازنہ میں بتاتا ہوں کہ ٹاماہاک بھاری پڑے گا یا فتح 2۔ ٹاماہاک ایک لمبی رینج والی سب سونک کروز میزائل ہے جو جہازوں اور آبدوزوں سے داغی جاتی ہے۔ یہ بہت کم اونچائی پر اڑتے ہوئے ریڈار سے بچ کر انتہائی درست نشانے پر حملہ کرتی ہے۔ اس کی رینج تقریباً 2500 کلومیٹر ہے اور اس میں جدید جی پی ایس اور نیویگیشن سسٹم لگا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ اب دوستوں فتح 2 کی بات کریں تو ایران کی یہ ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ 13 سے 15 ماک کی رفتار تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کی رینج 2000 سے 3000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کا وار ہیڈ آخری مرحلے میں سمت بدل سکتا ہے، یعنی آئرن ڈوم، ایرو اور تھارڈ سسٹم کے لیے اسے روکنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ گزشتہ 12 روزہ لڑائی میں بھی دوستوں ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ آئرن ڈوم اور ایرو فتح 2 کو نہیں روک سکے۔ تھارڈ کی بڑی تعداد تعینات کی گئی، لیکن ایران نے اپنے میزائلوں میں جو تبدیلیاں کی ہیں وہ تھارڈ کو بھی چکمہ دے سکتے ہیں۔ امریکہ نے اردن، قطر، سعودی عرب اور کویت اور دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر میزائل ڈیفنس سسٹم لگا دیے ہیں تاکہ اگر ایران ایک ساتھ 500 سے 600 میزائل داغے تو انہیں روکا جا سکے۔ پچھلی دفعہ اردن نے ایران کے میزائلوں کو روکنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا، مگر دوستو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ٹاماہاک امریکی فائٹر جیٹس اور بڑی فوج، دوسری طرف فتح 2 سجیل اور خرم شہر اور میزائل بمقابلہ میزائل ہے۔ اور دوستو گزشتہ 2-3 دنوں میں حالات بہت تیزی سے بدلے ہیں۔ پہلے لگ رہا تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ حملہ نہ کریں، لیکن جو تیاریاں ہو رہی ہیں دوستو اس سے ایران کو یہ شک ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہو سکتا ہے۔ دکھایا جا رہا ہے کہ حملہ ٹل گیا، لیکن ایران یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اچانک حملہ کر دے گا، اسی لیے ایران ایک قدم آگے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور دوستو یہ جو فوجی نقل و حرکت ہے، اتنی بڑی نقل و حرکت عراق جنگ اور افغانستان جنگ کے وقت ہی دیکھا گیا تھا۔ 2 بڑے ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن اور روز ویلٹ مشرق وسطیٰ کی طرف آ چکے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں ہتھیار اور میزائل منتقل ہو رہے ہیں۔ ابھی صرف B-2 بمباروں کی نقل و حرکت کی خبر نہیں آئی، لیکن دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ B-2 بمبار بھی اس میں استعمال ہوں گے۔ اگر B-2 بمبار کی کوئی خبر آئی یا کوئی نیا اپڈیٹ آیا تو میں آپ کو ضرور اس سے آگاہ کروں گا۔ دوستو اگر مڈل ایسٹ کے بارے میں یہ اپڈیٹ آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، کامنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔